کیا ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہو چکی ہے؟ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے؟ کیا ٹرمپ راضی ہو گئے ہیں اور ایرانی قیادت بھی راضی ہو گئی ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا اعلان کیا کہ اب ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کی، اپنے جنگی بحری جہازوں کو واپس گھر بھجوایا جا رہا ہے۔ ایران بھی اب ٹول ٹیکس جو ہے وہ نہیں لے گا، جہاز بغیر کسی دقت کے اپنی تجارت کر سکیں گے۔ کیا یہ بڑا معاہدہ ہو چکا ہے؟ اتفاق رائے ہے۔ ایرانی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ اور سپیکر باقر کالیباف نے اپنے ٹویٹ میں دیا، ہم مذاکرات کے ذریعے دشمن کو رعایتیں نہیں دیتے بلکہ اسے میزائلوں کی زبان میں سمجھاتے ہیں۔ یہ ٹویٹ بالکل واضح کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک اور سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں امریکہ پر کوئی بھروسہ، عملی طور پر اقدام اٹھایا جائے، اس کے بعد بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ دوسری طرف امریکی سچویشن روم میں ابھی تک اس معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، تو یہ صرف بیان ہے۔ ایران کی طرف سے اس بیان کو خود ساختہ بیان قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ دھوکے سے زیادہ کچھ کھولی بھی جاتی ہے تو یہ ناکہ بندی کی ہی نہیں جانی چاہیے تھی۔ پہلے روز سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی اور ناکہ بندی کی گئی، اور اب اگر پیچھے ہٹتی ہے امریکی مثال تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی اتفاق رائے نہیں۔ ان کی طرف سے واضح کیا گیا ہے کہ جب تک منجمد اثاثوں کی حیثیت کے حوالے سے، ان کی بحالی کے حوالے سے اقدام نہیں اٹھایا جاتا، اس وقت تک کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کی طرف سے بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ ہم کسی معاہدہ ابراہیمی میں شامل نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ جب تک فلسطینی ریاست کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اور 1967 سے پہلے کی سرحدیں بحال نہیں ہوتی۔ بیت المقدس یعنی یروشلم جو ہے وہ فلسطین کا دارالحکومت نہیں بنے، ہم کوئی لچک نہیں دکھائیں گے۔ یہ واشنگٹن میں بیٹھ کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کے ذریعے اس کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اسلام آباد آ رہے ہیں، امکان ہے کہ چند روز بعد ان کا دورہ متوقع ہے۔ G7 کا اہم ترین اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اس تمام صورتحال کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کے آپشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انتظار حیدری اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان درپردہ مشاورت کا عمل جاری ہے، مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان بطور ثالث یہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اب ٹرمپ کی طرف سے اچانک ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر رہے ہیں، اور اب ایران جو ہے وہ گزرنے والے تجارتی جہازوں سے کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کرے گا، وہ جوہری ہتھیار بھی نہیں بنائے گا۔ یہ یقین دہانی جو ہے اب ایران کی طرف سے کرائی جانی ہے، لیکن ہم ابنائے ہرمز سے اپنی ناکہ بندی ختم کر رہے ہیں، اور ایران بھی فیس کے بغیر بحری گزرگاہ کو کھولے گا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، اور ساتھ انہوں نے اپنے جنگی طیاروں سے یہ کہا کہ وہ بھی گھر واپسی کی تیاری کریں، لیکن ابھی تک سچویشن روم سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، اس کی منظوری نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے امریکی صدر نے کرائسس روم میں جانے سے پہلے دیا، اور اس کے بعد پھر ان کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق سچویشن روم میں اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پایا، اور کچھ دیر پہلے وائٹ ہاؤس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ابھی حتمی منظوری باقی ہے۔ جب تک ایران کی طرف سے جو نکات امریکی صدر نے دیے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اس وقت تک بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی اور ناکہ بندی ختم نہیں ہو سکتی۔ ایرانی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ اور پارلیمنٹ کے سپیکر باقر کالیباف کی طرف سے ایک اہم سٹیٹمنٹ اس موقع پر آیا ہے، جو واضح کر رہا ہے کہ ایران کی پالیسی اس وقت کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران مذاکرات کے ذریعے دشمن سے رعایتیں حاصل نہیں کرتا، بلکہ ایران میدان جنگ میں میزائل کے ذریعے دشمن کو سمجھاتا ہے۔ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کسی جارے کو مذاکرات نہیں بلکہ میزائل کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ ان کے الفاظ پر کوئی بھروسہ نہیں، عمل ہی اصل معیار ہے، البتہ کسی عمل کے نتیجے میں رد عمل ضرور آئے۔ معاہدے کا فاتح یا ونر وہ ہوگا جو اگلے روز جنگ کے لیے بہتر طور پر تیار ہو۔ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ باقر کالیباف کا آیا، جو ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ صدر کے بیان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی اقدام ہوتا ہے تو اسے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی محض روکنے کی ایک مثال کے مترادف دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ اول روز سے یہ ناکہ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ جوہری معاملے پر امریکی صدر اور امریکی میڈیا کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ اس تناظر میں جوہری معاملے پر یا جوہری مسئلے پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ اثاثوں کا بحال نہ ہونا واشنگٹن کی سنجیدگی کے حوالے سے ایران کے شکوک و شبہات کو مزید بڑھاتا ہے۔ معاملے یا معاہدے یا اتفاق رائے پر پہنچنے سے پہلے ان اثاثوں کی بحالی لازمی حیثیت کو واضح کرنا لازم ہے۔
یہ سٹیٹمنٹ ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ واضح کر رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کی پیشکش کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، امریکہ پر کسی قسم کا بھروسہ نہیں ہے۔ گارنٹیاں اس وقت ثابت ہوں گی جب امریکہ کی طرف سے عملی اقدامات کیے جائیں گے اور وہ صلح کے لیے آمادہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ہم نے اپنے ملک کا دفاع کیا ہے اور ہم نے بھرپور انداز میں نہ صرف دفاع کیا ہے بلکہ مستقبل میں بھی ہم اپنا دفاع جاری رکھیں گے، اور امریکہ کی طرف سے کوئی جارحیت کی گئی تو پھر اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار امریکہ میں موجود ہیں، ان کی امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے بعد امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان امن کے لیے جو کاوشیں کر رہا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ دوسری طرف وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واشنگٹن میں ہی پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک وضاحت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بھی معاہدہ ابراہیمی میں شامل نہیں ہو رہا، اس وقت تک لچک پاکستان نہیں دکھائے گا جب تک 1967 سے پہلے والی سرحدیں بحال نہیں ہو جاتی، جب تک بیت المقدس یروشلم جو ہے وہ فلسطین کا دارالحکومت نہیں بن جاتا، اس وقت تک پاکستان کی طرف سے کوئی لچک اس معاملے پر نہیں دکھائی جائے گی۔ پاکستان کا فلسطین سے متعلق واضح اور دو ٹوک موقف ہے اور پاکستان اسی پر قائم ہے۔ یہ امریکہ میں بیٹھ کر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی طرف سے سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے، صورتحال میں کیا کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، کوئی اتفاق رائے ہو رہا ہے؟ تو یہ اتفاق رائے ابھی کافی دور ہے۔ اس کی واضح مثال باقر کالیباف کا وہ ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں امریکہ پر، اس کے الفاظ پر کسی قسم کا بھروسہ نہیں اور عمل سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ جب تک عملی طور پر امریکہ کی طرف سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جاتا، جب تک عملی طور پر ناکہ بندی ختم نہیں کی جاتی، جب تک ایرانی منجمد اثاثوں کے حوالے سے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا جاتا، اس کی حیثیت واضح نہیں کی جاتی، اس وقت تک امریکہ کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، کوئی اتفاق رائے نہیں ہوگا اور کسی قسم کے مذاکرات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک وضاحت اور بھی کی گئی ہے اور وہ وضاحت یہ ہے کہ ایران کی طرف سے 60 روز کی جنگ بندی میں توسیع نہیں کی گئی ہے۔ ایران آج بھی اپنے دفاع کے لیے مضبوط طریقے سے کھڑا ہے اور اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس معاملے پر اتفاق رائے قائم کرے تو پہلے منجمد اثاثوں کے حوالے سے اپنے آپ کو کلیئر کرے، ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے، تمام جو مطالبات ہیں انہیں تسلیم کیا جائے، جن میں سب سے اہم مطالبہ ان کا یہ ہے کہ خطے سے امریکی افواج کا انخلاء ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خطے میں لبنان سمیت دیگر جگہوں پر بھی جنگ بندی ہونا لازم ہے، کیونکہ اس وقت لبنان میں اور اسرائیل میں شدید جو ہے وہ کشیدگی ہے۔ ایسی صورت میں کیا مذاکرات آگے بڑھیں گے؟ تو مذاکرات کے لیے ابھی جو فضا ہے وہ سازگار نہیں ہے۔ جب تک یہ فضا سازگار نہیں ہوگی اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ در پردہ مشاورت کا عمل ضرور جاری رہتا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ یوں ہی واشنگٹن نہیں گئے، ان کی واشنگٹن میں اہم ترین ملاقاتیں تھیں۔ اب اگلے مرحلے میں کیا امریکی وزیر خارجہ پاکستان آئیں گے، پاکستان آ رہے ہیں، اس حوالے سے امکانات ضرور موجود ہیں، اور اگر امریکی وزیر خارجہ پاکستان آتے ہیں تو ایرانی وزیر خارجہ بھی پاکستان آئیں گے اور یہاں پر مشاورت کا اگلا دور ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلا دور کسی اہم نتیجے پر ضرور پہنچ جائے، لیکن مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہونے ہیں، لیکن ان مذاکرات میں لچک امریکہ کو دکھانی ہے، کیونکہ جارحیت امریکہ مغربی میڈیا مسلسل ایران جنگ کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہ ایران جنگ نہیں تھی، یہ امریکہ وار تھی، کیونکہ امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر ایران پر اٹیک کیا اور ایران نے اپنا دفاع کیا ہے۔ تو الفاظ بہت اہم ہیں۔ اس وقت ایک مظلوم ملک ہے اور امریکہ اور اسرائیل جارے اور ظالم ملک تھے اور ان کی جارحیت کا جواب ایران نے بھرپور انداز میں دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کس حد تک آگے بڑھتے ہیں، کس طرح سے معاہدہ ہوتا ہے، آیا یہ معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن ایران کی طرف سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ فاتح وہی ہوگا جو مذاکرات کے بعد جنگ کے لیے تیار ہوگا۔ تو ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی صورتحال میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ وہ جھکے گا اور نہ ہی وہ اپنے اصولوں پر کسی قسم کا سمجھوتا کرے گا۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کا افزودہ یورینیم جو ہے وہ حاصل کیا جائے یا اسے تباہ کیا جائے، لیکن ایران نے واضح کر دیا ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایران نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جو بھی بحری تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے گا اسے ہرجانہ ادا کرنا ہوگا، اسے ٹیکس دینا ہوگا، اگر وہ ٹیکس نہیں دے گا تو وہ اپنا ہرمز سے نہیں گزر سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امریکی جو ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ اب امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سی جو سرنگیں ہیں، بارودی سرنگیں جو بچھائی گئی تھیں سمندر میں، انہیں تباہ کر دیا ہے اور جو باقی رہ گئی ہیں وہ ایرانی خود تباہ کر دیں گے۔ اگر ایرانیوں نے بچھائی ہیں تو وہ کیوں تباہ کریں گے؟ کیونکہ ایرانیوں نے واضح کر دیا ہے کہ اب آبنائے ہرمز سے وہی گزرے گا جو ہماری شرائط تسلیم کرے گا، بس صورت دیگر اسے گزرنے کی اجازت
نہیں دی جائے گی۔ اس حوالے سے ہم اگلے ولاگ میں بات کریں گے کہ مختلف آبی گزرگاہوں پر اگر ٹیکس لیا جا سکتا ہے تو پھر ایران اور عمان کیوں یہ ٹیکس وصول نہیں کر سکتے۔ بہرحال ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے تو کمنٹ کے آپشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔